بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد موسیٰ عرض کر رہا ہوں جی، مینیجر بائکس کنسلٹنسی گجرانوالہ۔ میں مشکور ہوں طاہر بھائی کا کہ میرے پاس تشریف لائے۔ بائکس کنسلٹنسی میں ہم لوگ یو کے حوالے سے سارے پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ڈیپینڈنٹ الاٹ کیسز کرتے ہیں، ایم آئی بیسس پہ کام کرتے ہیں، لو انیشل ڈپازٹ پہ کام کرتے ہیں، اوور آل لو فیسز پہ کام کرتے ہیں۔ تو میں طاہر بھائی کا مشکور ہوں، یہ تشریف لائیں۔ اس وقت جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے کام کر رہا ہے، بات کرنی ہے۔ پاک فوج جو ہے یہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے، اس کی طفیل ہی ہم لوگ آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پر سروائیو کر رہا ہے تو اس کی وجہ پاک فوج ہے، اور پاک فوج کا بھی جو ستارہ ہے وہ اس کی پاک فضائیہ ہے، اور نیوی کے بھی کیا کہنے۔ آج اس مارکے کے اندر جو فضائیہ نے جتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا اس پر فخر کر رہی ہے۔ ہم نے تو فخر کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہماری فوج ہے، مگر پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک فوج کو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ موسیٰ بھائی، اس میں یہ بتائیے گا کہ جو پاک فوج کا جو کردار رہا اور سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کا، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مودی کو منہ توڑ جواب دیا گیا اور پھر سیز فائر کے لیے مجبور ہو گئے امریکہ کے سامنے کہ پیس سیز فائر کروائے، اس حوالے سے کیا کہیے؟ سر، حافظ عاصم منیر صاحب کا یہ کمال ہے کہ ورنہ اس سے پہلے ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ انڈیا کے روبرو کھڑے ہو کر اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ یہ واحد جنرل صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف اسے منہ توڑ جواب دیا بلکہ اسے بالکل شکست خوردہ کر کے بے بس کر دیا، اور مجبوراً اسے امریکہ کے پاس جا کے یہاں پہ سیز فائر کا جو ہے نا اعلان کروانا پڑا۔ تو اس پر بھی میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیور پروفیشنل آدمی ہے، انشاءاللہ پروفیشنل لوگ ہی آگے آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، فوج ترقی کرے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ یعنی فوج نے جو کہا جاتا تھا کہ فوج کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا تھا کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی، انہوں نے پوری قوم کو، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ فوج اپنا کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ دیکھیں جی، فوج ہی تو ہمارے ملک کے اندر ایک واحد ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، باقی تو کوئی بھی نہیں کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، دفاع کا معاملہ آئے تو سب سے آگے فوج ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی جب ملک نے ترقی کی تو اس وقت فوج ہی تھی۔ باقی لوگوں کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں، یوتھ کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ اس ملک کا ستیہ ناش، اس کا کباڑہ ہی یوتھ کے نام پر کیا گیا ہے۔ اس ملک میں کرپشن کا جتنا سارا کچھ ہوا ہے، اس کی جڑوں کو جو کھوکھلا کیا گیا ہے، کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے جو تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ مگر انشاءاللہ اب وہ دور تبدیل ہو گیا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس ڈیجیٹل پاکستان کے اندر بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری افواج پاکستان نے پاکستان کا اور پاکستان کے سارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہندوؤں کو شکست دے کر انہوں نے پورے اسلامی ممالک کا سر بلند کر دیا۔ جو مودی نے تھوڑی سی کوشش کی، چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان افواج نے، ایئر فورس نے ان کا ایسے طریقے سے جواب دیا، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ تو امید ہے کہ جس طرح پاکستان نے ان کو سبق سکھایا ہے، آئندہ کبھی بھی ایسی جرت نہیں کرے گا، پاکستان کو چھیڑنے کی ایسی جرت نہیں کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں محمد چودھری محمد شیر نمبردار ڈگرا گجرات کنڈ سے بول رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، مودی سرکار نے جو بھی کیا ہے اس کو اس کا پورا منہ توڑ جواب مل گیا ہے، اور اس سے بہت زیادہ ہماری پاک فوج نے سمجھایا تھا، لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا۔ جب وہ سمجھتا نہیں تھا تو اس کو جواب پورا ہماری پاک فوج نے پورا جواب دے دیا ہے اور پورا چٹکا دیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم نال آئندہ جان کا نام بھی نہیں لے گا۔ چوئی صاحب، ایئر فورس نے جڑے جہاز سٹے نے مزاج مارے نے، وہ بارے کی کہو گے؟ ایئر فورس نے جڑے جہاز گئے نے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم نال ساری جہاز جڑے گئے نے واپس آ گئے نے، اور انہوں نے جڑے آئے نے وہ ختم کیتے گئے نے۔ سارے انشاءاللہ چکر لا کے بھی تباہی کر کے بھی واپس آ گئے ہیں۔ کی کہو گیا اس طرح کر کے کیا پاک فوج نے پوری دنیا سے پاکستان کا
مسلمان دنیا سے اپنا نام پیدا پاک کیا ہے؟ پاک فوج نے اللہ کے فضل و کرم نال پاک فوج نے پوری دنیا تے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے. پاکستان اس ویلے دنیا اتنے اپنے لوہا جما بیٹھا ہے اور امریکہ بھی پاکستان کو تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان جو جنگ لڑ سکتا ہے. صحیح تے پاک فوج دے والے کا آخر تے نعرہ لگاؤ. پاک فوج زندہ باد. دیوان نعیم شہباز بول رہا ہوں جی، ہوم اسٹیٹ سے. ہمارے ملک میں جو اب یہ معرکہ ہوا ہے، اس میں پاک فوج نے جس جرت کا، جس جوامردی کا، باہمت ہو کے جس طرح دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح جنرل عاصم منیر نے اور ان کی قیادت میں پاک فوج کے سارے ہر شعبے نے اپنی جرت بہادری کی مثال قائم کی ہے، وہ رہتی دنیا تک پاکستان کا نام مسلمانوں میں اور دوسری دنیا میں سر بلند کیا ہے. اور قائم و دائم رکھے اللہ پاکستان کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو جوان رکھے اور تمام شعبوں میں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.